غزہ میں مظالم کے سامنے فلسطینیوں کی استقامت اور بہادری سے متاثر ہو کر دنیا بھر میں خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں مشہور شخصیات کی جانب سے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے۔ چند روز قبل برطانیہ کے ٹک ٹاک اسٹار نے اسرائیلی مظالم کے دوران فلسطینیوں کے غیر متزلزل جذبے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس دوران اب امریکن ٹک ٹاکر ابی حافظ نے بھی اسلام قبول کرتے ہوئے قبول اسلام کے دن کو ان کی زندگی کا بہترین دن قرار دیا ہے۔ امریکن ٹک ٹاکر نے غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی اس ٹک ٹاکر نے ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس دن کو زندگی کا بہترین دن قرار دیا اور بھرپور خوشی کا بھی اظہار کیا۔ وہیں اس سے پہلے میگن رائز نامی ایک ٹک ٹاکر نے اپنی ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ان کو بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ برطانوی اخبار ڈیلی آن لائن کے مطابق تبدیل مذہب کے حوالے سے ان مغربی خواتین کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے پر اسرائیل کا رد عمل ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنا ہے۔ I literally had to get out of bed because I just read something that I don't know how to react to this information. What? It's nothing like we've been told. Okay guys, so I got the Quran. Y'all's belief is beautiful. I literally just started reading the Quran out of curiosity and now I'm hooked. Assalamu alaikum. I'm no longer a Christian reading Quran. I am now a Muslim reading Quran. Alhamdulillah. I find it amazing that the Quran has information that is applicable to everyone. Because I was invited to the National Muslim Women's Conference. حماس اور اسرائیل کے درمیان آخرکار ٹیمپرری سیز فائر اور قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں ڈیل کی منظوری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ ڈیل کے تحت حماس 50 ہوسٹیجز کو رہا کرے گی، جس کے بدلے میں اسرائیل 150 فلسطینیوں کو ریلیز کرے گا، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی ڈیل کے تحت اسرائیل مصر سے روزانہ 300 امدادی ٹرکس کو غزہ میں انٹری کی پرمیشن دے گا، ساتھ ہی ایندھن کی فراہمی کی بھی اجازت دے گا۔ فلسطینیوں کے سب سے بڑے دشمن مانے جانے والے اسرائیلی منسٹر ایتمار بن گویر نے کہا کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا یا ڈیل ایک تاریخی غلطی ہے۔ اس ڈیل نے ایک خطرناک ایگزامپل قائم کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں بن گویر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل پر سخت تنقید کی اور کہا کہ حماس جھڑپوں میں انسانی وقفے کی بے حد خواہش مند ہے۔ اپنے اوپر انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے حماس سب سے پہلے عورتوں اور بچوں سے نجات پانے اور اس کے بدلے میں ایندھن حاصل کرنے اور دہشت گردوں کو رہا کروانے کی خواہش مند تھی۔ یہی نہیں، حماس اسرائیلی فوج کے آپریشنز کو بھی رکوانا اور فلائٹس بند کروانا چاہتی تھی اور اس نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ حماس کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی بومبنگ میں 14,128 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسی ذریعے کے مطابق اب تک شہید ہونے والوں میں 5,840 بچے اور 3,920 خواتین شامل ہیں۔ بمباری کے نتیجے میں مزید 33,000 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس درمیان غزہ میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی کے مارے جانے کی خبر ہے۔ فورن نیوز افیئرز کے مطابق اسرائیلی آرمی کے مطابق غزہ میں زمینی آپریشن میں ہلاک ہونے والے اس کے فوجیوں کی تعداد 69 ہو گئی ہے۔ چین کی مذہبی اقلیتوں کو ضم کرنے کی وسیع تر کوششوں کے طور پر نارتھ ایریا، زنگ شیا اور گانسو میں سینکڑوں مساجد کو بند یا تبدیل کر دیا گیا ہے، جو سنکیانگ کے بعد چین میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے علاقے ہیں۔ فورن میڈیا آرگنائزیشن کے مطابق ہیومن رائٹس واچ یعنی HRW کے ریسرچرز کا کہنا تھا کہ چین کی حکومت ننگشیا خود مختار علاقے اور گانسو صوبے میں مساجد کی تعداد میں نمایاں کمی کر رہی ہے۔ سال 2016 کے بعد سے جب چین کے رہنما شی جن پنگ نے چین کے مذاہب کو سیکولر بنانے کا مطالبہ کیا تھا، اس وقت سے
مساجد میں تبدیلیوں کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے۔ اپریل 2018 میں بیجنگ نے ایک ہدایت جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری حکام اسلامی سرگرمیوں کے مقامات کی تعمیر اور ترتیب کو سختی سے کنٹرول کرنے اور عمارتیں کم کرنے اور زیادہ گرانے کے اصول پر عمل کریں۔